جا رہا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو IMF کی حکومت کہتے تھے، آج IMF کے ہی ٹیکس عوام پہ لگائے جا رہے ہیں، تو عوام دیکھیے یہ IMF میں ہم کیوں گئے ہیں؟ یہ PTI دھکا دے کے گئی ہے نا، ہم نے تو IMF ختم کر دیا تھا. مسلم لیگ نون کی حکومت تو IMF سے پاکستان کو آزاد کر گئی تھی، تو یہ دھکا دوبارہ تو PTI کی حکومت دے کر گئی ہے جب اس نے 1 اپریل 2022 کو پاکستان کو اندرونی طور پہ ڈیفالٹ کر دیا تھا، اور پھر وہ گئے IMF کے پاس. آج اسی کے اثرات ہیں. ایک آپ کا صحت مند بازو ہے، اس کو توڑنے کے لیے تو ایک ضرب لگتی ہے 1 سیکنڈ کی، لیکن پھر اس بازو کو جوڑنے کے لیے کئی مہینے اور سال آپ کو پلسٹر باندھنا پڑتا ہے. تو آج ہم بھی جو معاشی بحالی کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ اسی ضرب سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو PTI ملک کی معیشت کو لگا گئی ہے. اور یقیناً جو بحالی کا عمل ہے وہ تقریب کے عمل سے ذرا لمبا طویل ہوتا ہے، صبر آزما ہوتا ہے، لیکن ملک آہستہ آہستہ بحالی کی طرف جا رہا ہے. معیشت کی جو کامیابی ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر چند اینکر یا چند سیاسی مخالف اسے تسلیم نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے، لیکن پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اس حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہاں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو یہ ایران کی جنگ ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. یہ مہنگائی صرف پاکستان میں سر نہیں اٹھا رہی، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، یورپ کے ممالک میں بھی لوگ تنگ ہیں، چونکہ تیل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی ہے. اگر آپ کسی بھی ملک کا میڈیا دیکھیں، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، ہر ملک کے اندر نمبر 1 سوال مہنگائی ہے. چونکہ اس کی وجہ کوئی ہماری پالیسیاں نہیں ہیں، وہ جنگ ہے جو ایران اور امریکہ کی جو بحران ہے اور جنگ ہے اس کی وجہ سے. تو اسی لیے ہم بھرپور سفارتی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے، تیل کی قیمتیں واپس آئیں اور مہنگائی کو دوبارہ نیچے لایا جائے. وہ چین تربیت کے لیے بھیجا تھا، وہ آ چکے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے چین کی مدد سے پاکستان کی زرعی معیشت کو جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کھڑا کریں. اسی طرح پاکستان میں صنعتی شعبے میں چین کے تعاون سے سرمایہ کاری لے کر آئیں. پھر پاکستان کے جو معدنیات کا شعبہ ہے اس کو ترقی دینے کے لیے چین سے سرمایہ کاری کو رجوع کریں. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا ہیومن ریسورس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پیش رفت ہوگی. تو یہ دورہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائے گا. خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس سال 2026 میں پاکستان کا پہلا خلا باز چین کے اشتراک سے خلا میں جا رہا ہے. تو اب پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہو کر آسمانوں تک پہنچ جائے گی. سر خطے کی صورتحال پر پاکستان کی سالسی کو کیسے دیکھیں؟ جی پاکستان نے ایک بہت مخلصانہ کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی سفارتی کوشش کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے. چونکہ امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے شعلے صرف اس خطے کے لیے نہیں، ان 3 ممالک کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی 193 ممالک کے لیے تباہی کا پیغام رکھتے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ 193 ممالک کی معیشتیں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں مہنگائی اور معاشی ترقی میں سلو ڈاؤن کا شکار ہیں. IMF اور ورلڈ بینک نے بھی جو گلوبل اکانومی ہے اس میں اپنے مہنگائی کے تخمینے میں اضافہ کیا ہے اور ترقی کی جو شرح ہے اس میں کمی کی ہے. تو اس کے ایک گلوبل کانسیکوینسز ہیں. اسی لیے پاکستان نے بہت بھرپور کوشش کی ہے اور بھرپور کوششیں ہماری جاری ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو کامیاب کریں. کیونکہ اس امن کے نتیجے میں نہ صرف یہ خطہ محفوظ ہوگا بلکہ دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کی جنگ پاکستان لڑ رہا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ جنگ بھڑکتی ہے تو اس سے صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا، تمام دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں کروڑوں لوگ غربت کی شرح سے نیچے چلے جائیں گے، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہوں گے. بھارت کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ اثرات آ رہے ہیں. تو پاکستان کی سفارتی کوششیں صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ بھارت، بنگلہ دیش، ایشیا کے تمام ممالک، گلوبل ساؤتھ سب کے لیے ہیں. تو بھارت کو تو دراصل پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، چونکہ جنگ کے شعلے جو تھمے ہوئے ہیں اس نے بھارت کو بھی معاشی آگ سے بچایا ہوا ہے. سر PTI کے احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے احتجاج کیا ہے، کیا دوبارہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے ہیں.
اور ہم پی ٹی آئی سے ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جو بھی بات چیت ہے اسے آئینی اور پارلیمانی تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح ہم دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہیں، جس طرح ہمارے پورے خطے کے اندر جنگ کے اثرات اور شعلے اور بادل منڈلا رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ داخلی استحکام کو برقرار رکھا جائے، سیاسی استحکام کو برقرار رکھا جائے. لہٰذا ہمیں اسٹریٹ پالیٹکس کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کی پالیٹکس کرنی چاہیے. آئیں پارلیمنٹ میں جتنا مرضی احتجاج کریں اور بات چیت کریں، ہم ہمیشہ بات چیت کے لیے